اب 1000 مسلمان 3000 کے مقابلے میں تھے، جہاں احد پہاڑ پر مسلمانوں کا ابو سفیان کے لشکر سے سامنا ہوا۔ لیکن اسی وقت ایک منافق عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کے ساتھ یہ جنگ چھوڑ کر چلا گیا۔ مسلمان اب صرف 700 رہ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجی اپنائی۔ آپ نے 50 تیر انداز کو احد پہاڑ کی بیک سائیڈ پر کھڑا کر دیا اور انہیں سختی سے حکم دیا کہ یہاں سے بالکل نہ ہلنا چاہے۔ مسلمانوں کے جسموں کو پندرے بھی کھانے لگے۔ پھر یہ جنگ شروع ہوئی اور مسلمان ہمت کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے رہے اور کافر شہید ہونے لگے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ دیکھ کر ان 50 تیر انداز کو لگا کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں مال غنیمت نہ ملے، تو ان 50 تیر انداز میں سے 35 مسلمان پہاڑ سے اتر آئے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر خالد بن ولید نے پہاڑ کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اب آگے اور پیچھے دونوں طرف ابو سفیان کا لشکر تھا اور مسلمان ان دونوں کے درمیان پھنس چکے تھے اور اس طرح بہت سے مسلمان شہید ہونے لگے۔ اور اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دانت مبارک شہید ہو گئے، جس سے یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو کئی صحابہ یہ سن کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ حضرت عثمان اور حضرت عمر جیسے صحابی بھی جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن صرف 12 لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہے۔ امام علیہ السلام، سعد بن ابی وقاص جیسے صحابی تھے تو باقی بچے مسلمان پہاڑ پر چڑھ گئے، جسے دیکھ کر ابو سفیان پیچھے ہٹ گیا۔ جب وہ واپس مڑے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی اور باقی کچھ صحابہ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ یہ پلٹ کر حملہ نہ کرتے، اور ان صحابہ نے بڑی بہادری دکھائی جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف کی ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جو کہ مسلمانوں کے آرمی چیف تھے۔ احد کی جنگ کے بعد ابو سفیان نے آخری کوشش کی کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کی، اور اس نے عرب کے کئی بڑے قبیلے کو اپنے ساتھ ملایا تاکہ اس بار وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کر سکے۔ انہوں نے 10,000 کا لشکر تیار کیا، جبکہ مسلمان ٹوٹل 3,000 تھے۔ وہیں دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ تو ایک صحابی جو کہ پرسیا کو چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، جن کا نام حضرت سلیمان فارسی تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ پرسیا میں ہم اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے کھندق کھودتے ہیں، جس سے وہ ہم تک پہنچ نہیں سکتے، اور ہم ان پر تیروں کے ساتھ حملہ کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ آپشن ٹھیک لگا اور آپ نے مدینہ کے فرنٹ پر کھندق کھودنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مدینہ باقی سبھی طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ تو پھر مسلمان نے کھندق کھودنا شروع کر دیا۔ یہ کھندق کھودنا ہی مسلمانوں کے لیے ایک بہت مشکل کام تھا، کیونکہ مدینہ ایک پہاڑی علاقہ تھا اور اس علاقے میں کھندق کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن پھر بھی مسلمان پوری جان لگا کر کھندق کھودتے رہے۔ کھندق کھودتے وقت ایک ایسا پتھر آیا جو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کو جا کر یہ بتایا۔ پھر نبی علیہ السلام خود آئے اور آپ نے اس پتھر پر 3 بار ہتھوڑا مارا، جس سے وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اس پتھر کو توڑتے وقت نبی علیہ السلام کو ایک روشنی دکھائی دی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ پہلی بار جب مجھے روشنی دکھائی دی تو اللہ نے مجھے روم عطا کیا، اور دوسری بار جب مجھے روشنی دکھائی دی تو اللہ نے مجھے پرسیا عطا کیا، اور تیسری بار اللہ نے مجھے یمن بھی عطا کر دیا۔ اس وقت رومن اور پرسین امپائر دنیا کی سپر پاور تھی۔ جب منافقات اور یہ رومن اور پرسین امپائر کی باتیں کر رہے ہیں، یہ جنگ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اس سے پہلے جنگ وحد میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا تھا، اس کے بعد اب وہ دوبارہ پھر 10,000 کا لشکر لے کر انہیں مارنے آ رہا تھا، اور مسلمان صرف 3,000 تھے۔ جیسے ہی وہ 10,000 کا لشکر جنگ لڑنے مدینہ پہنچا،
تو وہ اس کھندق کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا۔ تو انہوں نے کھندق کے بالکل سامنے پڑاؤ ڈالا، لیکن ایک انسان ایسا تھا جس نے یہ کھندق پار کر لی۔ اس کا نام تھا عمر بن عبد ود۔ یہ انسان ایک بہت بڑا جنگجو تھا جس سے پورے عرب کے لوگ ڈرتے تھے، کیونکہ یہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑتا تھا۔ جیسے کہ یہ کھندق پار کر کے مسلمانوں کے سامنے آیا، اس نے مسلمانوں کی پوری فوج کو چیلنج دیا کہ تم تو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم سیدھا جنت میں جائیں گے، تو آؤ میں تمہیں تمہاری جنت میں پہنچا دوں۔ لیکن اس سے دیکھ کر 3000 مسلمانوں میں کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس کے سامنے آ کر اس کا مقابلہ کر سکے، سوائے ایک 27 سال کے لڑکے کے جس کا نام تھا علی۔ جیسے ہی اس نے مسلمانوں کو للکارا تو امام علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علیہ السلام کو بیٹھا دیا۔ اس نے دوبارہ پھر للکارا، لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا سوائے امام علی کے، لیکن نبی علیہ السلام نے دوبارہ پھر امام علیہ السلام کو بیٹھا دیا۔ تیسری بار جب اس نے دوبارہ پھر للکارا تو نبی علیہ السلام نے امام علیہ السلام کو روانہ کیا۔ ایک طرف عرب کا مشہور جنگجو جس کے پاس سالوں کا جنگی ایکسپیرینس تھا، دوسری طرف ایک 27 سال کا لڑکا۔ جیسے ہی امام ولی علیہ السلام اس کے سامنے گئے تو عمر بن عبد ود نے امام علیہ السلام کو پہچان لیا، کیونکہ امام علی کے والد ابو طالب اس کے بڑے اچھے دوست تھے۔ تو اس نے امام علی سے کہا کہ میں تجھ سے نہیں لڑ سکتا، کسی اور کو بھیج۔ لیکن امام علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تجھ سے ہی لڑنا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے امام علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے ہر مخالف کو 3 خواہشوں کا اظہار کرنے کا موقع دیتا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ میری پہلی خواہش تو یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ تم یہ جنگ چھوڑ کر واپس چلے جاؤ، اور تیسری خواہش یہ ہے کہ تم میرا مقابلہ کرو۔ بات پر اسے غصہ آیا اور وہ تیزی سے امام علی کی طرف حملہ کرنے بڑھا، تو میرے مولا علی نے ایک ہی بار میں اسے ختم کر دیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے، کیونکہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس کے بعد کافروں نے دوبارہ کھندق پار کرنے کی ہمت نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی چلائی جس سے کافروں کے خیمے اڑ گئے اور انہیں بہت نقصان ہوا۔ لیکن کافروں نے ایک نئی چال چلی، انہوں نے مدینہ میں موجود یہودیوں کو اپنے ساتھ کر لیا اور ان سے مدینہ میں داخل ہونے کا راستہ مانگا، جبکہ ان یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کی ہوئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے غداری کر دی اور اس طرح مسلمان پھنس گئے، اور اب انہیں اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، کیونکہ مدینہ میں مسلمانوں کی فیملیز بھی تھی۔ اب صرف ان کی ہی نہیں بلکہ ان کی فیملیز کی بھی جان خطرے میں آ چکی تھی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک اور معجزہ کر دکھایا۔ ایک انسان جس کا نام نعیم بن مسعود تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا۔ اس نے اپنا ایک پلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور آپ نے اسے اس کی اجازت دے دی۔ پھر وہ سیدھا یہودیوں کے پاس گیا اور ان کا برین واش کیا کہ اس نے یہودیوں سے کہا کہ اگر یہ جنگ نہیں ہوئی تو مکہ کے لوگ تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، پھر تمہاری موت پکی ہے۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں تو ان کے ٹرسٹ کے طور پر ان کے 8 سردار مانگو۔ اس کے بعد وہ سیدھا کافروں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ مدینہ کے یہودی محمد کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور وہ محمد کو اپنا ٹرسٹ شو کرنے کے لیے تم سے تمہارے 8 سردار مانگیں گے۔ تو جیسے ہی یہودیوں نے ان کے 8 سردار مانگے تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس سے ان کی ڈیل ٹوٹ گئی۔ اب کافر پھر سے اکیلے پڑ گئے تھے اور آندھی کی وجہ سے انہیں کافی مالی نقصان ہوا اور ان کا کھانا بھی ختم ہو گیا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد نبی علیہ السلام اپنی جرح اتارنے لگے۔ اتنے میں ہی حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور آپ سے فرمایا، یا رسول اللہ، ابھی یہودیوں سے بدلہ باقی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے امام علیہ السلام کی قیادت میں ایک فوج روانہ کی اور فرمایا کہ عصر کی نماز ہم وہیں پڑھیں گے۔ وہاں پہنچ کر یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے کہا، ہمیں آپ کا فیصلہ قبول نہیں، آپ ہمارے ساتھ جو چاہتے ہیں وہ کرو، لیکن ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کراؤ، کیونکہ سعد بن معاذ وہ جانتے تھے کہ تو سعد بن معاذ نے انہی یہودیوں کی کتاب
تورا سے فیصلہ کیا، کیونکہ تورا میں غداری کی سزا موت ہے۔ اس وجہ سے پھر ہزاروں یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، سوائے ان کے بچوں اور عورتوں کے۔ آج نون مسلم اس انسیڈنٹ کو مسلمانوں کے خلاف یوز کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے کریکٹر پر انگلی اٹھاتے ہیں، جبکہ یہی قانون آج پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے۔ کھندق کی جنگ میں اب ابو سفیان اپنا لشکر لے کر چلا گیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اب مشرک نے عرب کے آج کے بعد تم پر حملہ نہیں کریں گے، اب تم ان پر حملہ کرو گے۔ ایک رات اللہ نے نبی علیہ السلام کو خواب کے ذریعے عمرہ کرنے کا حکم دیا، تو نبی علیہ السلام تقریباً 1500 صحابہ کے ساتھ مکہ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے۔ جب عرب کے مشرکین کو اس کا پتہ چلا تو انہیں لگا کہ یہ ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو انہوں نے خالد بن ولید کو جاسوسی کرنے بھیجا۔ خالد بن ولید نے واپس آ کر انہیں بتایا کہ وہ تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم مکہ کے سردار ہیں، ہماری اجازت کے بغیر وہ عمرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ ایک شخص جس کا نام عروہ بن مسعود تھا، اسے نبی علیہ السلام کے پاس دھمکانے کے لیے بھیجا۔ عروہ نے آ کر نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے یہ ساتھی آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اگر آپ کو اپنی جان پیاری ہے تو واپس چلے جائیں۔ اس بات پر صحابہ کو بہت غصہ آیا اور وہ اسے دکھانا چاہتے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب نماز کا وقت ہوا تو نبی علیہ السلام وضو کرنے لگے، اور آپ کے 1500 صحابی آپ کے وضو کا پانی بھی ضائع نہیں ہونے دے رہے تھے۔ جب عروہ نے یہ دیکھا تو اس نے واپس جا کر ابو سفیان کو یہ سب بتایا۔ اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی بھی بادشاہ کے ساتھیوں کو محمد کے ساتھیوں کی طرح نہیں دیکھا۔